ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو آج کے اس درس میں آمد پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ حضرات کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اس لیے کہ آج کی یہ نشست خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود اطہر پر بات کرنے کے لیے قائم کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سننے کے لیے یہاں آپ کا آنا یہ آپ کے شوق کی علامت ہے. کسی مجبوری سے یا کسی کے زبردستی لانے سے آپ حضرات یہاں تشریف نہیں لائے، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہاں آنا یہ آپ کے اور میرے ایمان کی علامت ہے. اس حوالے سے یقیناً آپ حضرات بھی اور آپ کی برکت سے میں بھی خوش نصیب ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں اس محفل میں بیٹھ کے بات کرنے اور سننے کا موقع مل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہم مختلف بیانات اور خطبات میں سنتے رہتے ہیں، اور کوئی بھی خطبہ اور بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اور سیرت کے بغیر نامکمل ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود امت مسلمہ کا دور اول سے یہ معمول رہا ہے کہ عمومی مجالس کے ساتھ ساتھ سیرت طیبہ پر گفتگو کرنے اور سننے کے لیے باقاعدہ سے محافل قائم کی جاتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کے کئی پہلو ہیں، اور ان پہلوؤں میں ہم وقتاً فوقتاً علماء اکرام سے خطبات اور دروس سنتے رہتے ہیں. آپ کی معاشی زندگی، آپ کی معاشرتی زندگی کے مختلف پہلو، اسی طریقے سے آپ کی انفرادی زندگی، آپ کی اجتماعی زندگی، آپ کی خاندانی زندگی، یہ تمام پہلو ہیں جو ہم اکابر سے، اہل علم سے وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں. لیکن ایک پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو بہت نمایاں اور اہم پہلو ہے، جس پر بہت کم گفتگو سننے کو ملتی ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر پہ بات کی جائے، آپ کی ذات پر بات کی جائے. دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی انسان کی ذات پہ بات کی جاتی ہے تو ذاتی حیثیت میں بات کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور وہ بات زیادہ طویل چل نہیں سکتی. چند منٹ کے بعد، کچھ وقت کے بعد وہ بات اگر جاری رہے تو جس کے متعلق بات ہوتی ہے وہ تعریف سے مذمت میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کہ کسی بھی انسان کے اندر ایسی خوبیاں پائی نہیں جاتی کہ ان کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا چلا جائے، کہیں نہ کہیں جا کے خاموش ہونا پڑ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کسی کی ذاتی زندگی میں عموماً ڈسکس کرتے بھی نہیں، اور کئی لوگ روک بھی دیتے ہیں، بھائی نجی زندگی میں بات نہیں کرنی، اس کے علاوہ جو بات کرنی ہے آپ کرو، ہم بھی سنیں گے اور آپ کی بات ہم جواب بھی دیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ایک گہرا سمندر ہے کہ 1400 سال، 1450 سال گزر گئے اور اہل علم اس سمندر کی گہرائی کا نہیں اندازہ لگا سکے. اہل علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
نکل کے آ رہے ہیں اس سمندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ آپ کا وجود اطہر کائنات کے لیے ہے کیا چیز تھا، آپ کی وجود اطہر کی برکات کیا تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کے وجود اطہر پہ جب بات کی جاتی ہے تو سیرت کے اس پہلو کو شمائل کہا جاتا ہے۔ آپ کی خصوصیات، آپ کے وہ وصف جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیے تھے اور اس امت کے سامنے اس میں سے کچھ حصے کا ظہور فرمایا اور صحابہ اکرام نے اس کو احسان فرمایا کہ امت کے آنے والی نسلوں تک بھی کتابی شکل میں یا حدیث کی صورت میں ہم تک پہنچایا ہے، ورنہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں لیے رہتے اور اس بات کی تشنگی رہتی کہ ہمارے محبوب تھے کیسے۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے جیتی جی آنکھوں سے حضور کو نہیں دیکھا، لیکن اس کبھی کا تدارک حضرات صحابہ کا احسان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں کمالات ہم تک پہنچائے ہیں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کو سکین کر کے ہم تک لا کے بیان کر دیا کہ حضور ایسے تھے۔ اور جب کسی کی ذات کا تعارف سامنے آتا ہے تو اس کے دو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو حاصل یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے کمالات سامنے آتے ہیں تو محبت میں اضافہ ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب محبت میں اضافہ ہوتا ہے تو اطاعت خود بخود ہوتی ہے، پھر کرنی نہیں پڑتی، پھر زبردستی نہیں ہوتی، کان سے پکڑ کے لگانا نہیں پڑتا، اس لیے کہ عشق جو ہوتا ہے وہ دل میں ایسی آگ پیدا کر دیتا ہے کہ عاشق معشوق پہ ویسے ہی فریفتہ ہو جاتا ہے، اس کی چال کو بھی اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی گفتار کو بھی اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے کردار کو بھی اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ اس کے کمالات دل اور دماغ میں ایسے پیوستہ ہو چکے ہوتے ہیں، وہ مجبور کر دیتے ہیں انسان کی نقل و حرکت اس کے تابع کرنے پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب شمائل ہم پڑھتے اور سنتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمانی محبت جو کلمہ طیبہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمارے دل میں چنگاری کی صورت میں لگا دی تھی، وہ آپ کے وصف، آپ کے شمائل، آپ کی خصوصیات سن کے، پڑھ کے، اس کا تذکرہ کر کے اس میں اضافہ ہوتا چلے جاتا ہے اور انسان کا دل اور دماغ ایک لائن پہ آ جاتا ہے کہ ہمارا محبوب واقعتاً لاجواب ہے، باکمال ہے۔ ایسے ہی ہم محبت نہیں کرتے، کسی کو کسی سے محبت ہو ہم اس کو 100 بار کہیں کہ یار آپ جس سے محبت کرتے ہو ایسے کچھ کوئی خاص چیز دیکھی نہیں، آگے سے محبوب کیا کہتا ہے، وہ عاشق کیا کہتا ہے، کہتا ہے تو چپ بھی رہ، دن کو نہیں پتا، یہ مجھے ہی پتا ہے کہ میرے محبوب میں کیا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ذات اقدس، ذات مطہر، ذات منور ایسی ہے کہ اس کا تذکرہ کرتے چلے جائیں تو اپنا دل اور دماغ ایک جگہ آ جاتا ہے کہ جس کو ہم نے محبوب بنایا ہے ایسا محبوب کائنات میں کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جیسے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تذکرہ کوئی آج کی یا کچھ صدیوں پہلے کی بات نہیں ہے، بلکہ حضرات صحابہ اکرام
کے شب و روز تھے، آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو تھا، آپ کی گفتار اور تعلیمات تھی، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ حضرات صحابہ مل بیٹھ کے کیا کرتے تھے، اور صرف حضرات صحابہ نہیں کیا کرتے تھے، یہ معمول اہل بیت کا بھی تھا۔ اب گھر والوں سے زیادہ قریب تو کوئی نہیں ہو سکتا، حضرات صحابہ کے ساتھ ساتھ اہل بیت بھی اس کام میں شامل ہوتے تھے اور اس کا تذکرہ باقاعدہ کیا کرتے تھے اپنی محافل میں، بچے بھی کیا کرتے تھے، بڑے بھی کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اکثر کیسا تھا۔ چنانچہ بہت سے صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کے حلیہ مبارک امت تک پہنچایا ہے، اور ایسے ایسے صحابہ بھی ہیں، ایسی ایسی صحابیات بھی ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ایک مرتبہ دیکھا، صرف ایک مرتبہ، اور وہ ایک نظر ایسی ڈالی حضور پہ کہ انسان حیران رہ جاتا ہے جملے پڑھ کے حضرات صحابہ اور صحابیات کے، کہ آج کے دور میں یہ کہتا ہوں کہ کیمرے کے لینس سے کسی چیز کو اتنا سکین نہیں کیا جا سکتا جو ایک لمحہ حضور کو دیکھ کے انہوں نے ایسا سکین کیا، اور پھر حضور کے بارے میں جو انہوں نے آگے بیان کیا، ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہمیں اپنے وجود کے بارے میں اتنی باتیں نہیں پتا جتنی حضور کے بارے میں حضرات صحابہ نے ہمیں بتائی۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کو اپنے وجود کے بارے میں، اپنے بدن کے بارے میں پتا ہوگا کہاں پہ زخم ہے، کہاں پہ کیا نشان ہے؟ صحابہ کے بارے میں، صحابہ نے حضور کے بارے میں یہاں تک بتایا۔ اور پھر کمال بات یہ کہ بہت سے صحابیات اور صحابہ ایسے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ زیارت کی، ایک مرتبہ حضور کو دیکھا، حضور کے وجود کو اپنے دماغ کے اندر نقش کر لیا، اور ساری زندگی جس سے ملتے تھے ایسے فریفتہ اور شدائے ہوئے کہ حضور کی وہی بات ہر ایک کو بتاتے پھرتے کہ جب میں نے حضور کو دیکھا تھا تو ایسے دیکھا تھا، میں نے یہ چیز دیکھی تھی، یہ خوبی میں نے نوٹ کی تھی، ہر ایک کو وہی بتایا کرتے تھے۔ صحابی رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ کی بارگاہ عالیہ سے اٹھ کے واپس گئے تو اپنے ہی گریبان کے بٹن یہ کھول کے گریبان کو تھوڑا سا پیچھے ٹانگ دیا اور ساری زندگی ایسے ہی گزاری، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک اپنے بدن کو ڈھانپ کے رکھنے کا تھا۔ گرمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کسی موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر یا کرتا مبارک کو تھوڑا سا کھولا ہوگا، جس طرح انسان بے تکلف گھر میں جب بیٹھتا ہے یا بے تکلف مجلس پہ بیٹھتا ہے دوست احباب کے ساتھ، گرمی کی وجہ سے بازو بھی چڑھا لیتا ہے، بازو کا بٹن بھی کھول دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت میں ایک مرتبہ دیکھا۔ ساری زندگی انہوں نے اپنے کپڑے ایسے ہی پہنے، جب کوئی پوچھتا تھا تو کہتے تھے کہ میں نے حضور کو ایسے ہی دیکھا تھا، میرے لیے حضور ایسے ہی ہیں، جیسے دیکھا تھا میں ویسے ہی کروں گا، مجھے نہیں پتا کہ تم نے کیسے دیکھا تھا، کیا حضور کا معمول تھا، میری آنکھوں نے جو دیکھا میں نے وہ اپنا لیا۔ حضرات صحابہ نے کسی نے نہیں کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، ان کے عشق کی ایک کیفیت تھی، ان کے پیار اور محبت کی ایک کیفیت تھی، ایک خاص مقام تھا جہاں پہ اللہ رب العزت نے پہلی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صحبت میں پہنچا دیا، اور اس کا اثر تھا کہ ساری زندگی حضور کی ایک جھلک کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرتے۔ چنانچہ حضرات صحابہ میں نے کہا کہ طویل صحابہ کی فہرست ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہم تک پہنچایا، لیکن تین نام بڑے اہتمام کے ساتھ جن سے طویل روایات ہم تک پہنچتی ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات جن میں حلیہ مبارک بیان کیا گیا ہے، وہ تین صحابہ زیادہ مشہور ہیں جن کی لمبی طویل روایات تقریباً پورے وجود کا حلیہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا نام میں لوں گا اہل بیت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بڑا مزے لے لے کے بیان کیا کرتے تھے اور اہتمام کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بچپن سے لے کے آخری دم تک حضور کے ساتھ وقت گزارا۔ بچپن میں والد کی کثیر العیال ہونے کی وجہ سے حضور کے ایمان لانے سے پہلے حضور کے گھر میں آ گئے تھے، حضور کی پرورش میں تھے۔ حضور نے جب نبوت کا اعلان کیا،
معاہدہ تھا. تو اس ایسی ہستی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی طویل رفاقت اٹھائی، طویل زندگی گزاری ہو، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کریں گے تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر وہ حضور کا حلیہ کیسے بیان کریں گے اور کیسے لطف اٹھا کے کریں گے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں تھے، ہند ابن ابی حالہ. یہ حضرت حسن کے ماموں اس طرح سے لگتے تھے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ جب شادی ہوئی تو یہ دوسری شادی تھی، اس سے پہلے یہ بیوہ ہو چکی تھی. تو ان کا پہلی خاوند سے ایک بیٹا تھا جس کا نام ہند تھا، اور یہ بہت چھوٹی عمر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا تو یہ بہت چھوٹے بچے تھے جب اپنی والدہ کے ساتھ ہی حضور کے گھر میں تشریف لے آئے. یوں کہہ لیجئے کہ حضور کی سگی اولاد تو نہیں تھے، لیکن عربی زبان میں ایسی اولاد کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے ربیب کا، کہ وہ بچہ جو پہلی بیوی کے پہلے خاوند سے ساتھ آیا ہو. انہوں نے حضور کے ساتھ گھر کا ماحول بھی دیکھا اور بچوں والا پیار پایا ہے، بیٹوں والا پیار پایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کی تربیت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ان کا بچپن بھی گزرا، جوانی بھی گزری، بڑھاپا بھی آیا، کہ ساری زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے. اور نبوت سے پہلے کا ماحول بھی دیکھا گھر کا. نبوت جب آئی، نبوت کا اعلان ہوا، اما حضور نے ایمان قبول کیا تو یہ بھی انہی کے ساتھ تھے، اور انہوں نے وہ کیفیات بھی دیکھی، پھر بعد کی کیفیات بھی دیکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بانگ دہل پورے جزیرہ عرب میں نام چل چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پھیل چکی تھی، جو لوگ اسلام لا رہے تھے، وہ ماحول بھی دیکھا. تو ایسی ہستی جب بات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک جھونپڑی نظر آئی، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھونپڑی کے دروازے پہ جا کے آواز لگائی اور پوچھا کہ کوئی ہے جو ہمیں کچھ کھانے پینے کو دے دے؟ تو اندر سے ایک خاتون، بوڑھی خاتون نکلی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں کھانے پینے کو اس وقت کچھ نہیں، اور اگر ہوتا تو میں ضرور آپ کو دیتی، آپ کھا لیتے، مسافر ہو، لیکن ہے کچھ نہیں، میں دے کچھ نہیں سکتی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس جھونپڑی کے باہر ایک بندھی ہوئی بکری پر پڑی جو بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، کھڑے ہونے کی بھی قابل نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اماں اگر اجازت دو تو اس کا دودھ نکال کے میں پی لیتا ہوں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اگر اس بکری کے اندر دودھ آنے کی کوئی توقع ہوتی، کوئی چمڑی نام کی کوئی چیز ہوتی، اتنی جان ہوتی کہ یہ دودھ دے سکتی، تو یہ کھڑی تو ہوتی، اور اگر یہ کھڑی ہونے کی قابل ہوتی تو یہ یہاں نہ بندھی ہوتی، یہ باقی پورے ریوڑ کے ساتھ، پورے بکریوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ چرنے کے لیے میرے خامد کے ساتھ گئی ہوتی۔ یہ تو کھڑے ہونے کے قابل نہیں، دودھ کہاں سے نکالو گے آپ یہاں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اجازت دے دیجیے، کہ مالک کو تھی، جب اجازت ملی کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کوئی سمجھ آ رہا ہے تو کر لے، جو کرنا ہے، نہیں سمجھ آ رہی ہے تو کر لا، نہیں ماننا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بار بار، کہا ٹھیک ہے آپ کر لیں، اگر دودھ نکلتا ہے تو نکال لیں، میری سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے نکلے گا دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ رکھنا تھا، دست مبارک کا اثر تھا کہ اللہ رب العزت نے اس بکری کے تھنوں میں دودھ اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے دودھ نکالنا شروع کیا۔ ایک بکری کا کتنا دودھ نکل آتا ہے؟ جو دیہاتی ماحول سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ بکری کا بہت تکڑی بکری ہو تو 1.5-2 کلو دودھ ایک وقت میں نکل جاتا ہے، یہ بہت زیادہ ہے، ورنہ کیا 1 گلاس 2 گلاس نکلتے ہیں، اس سے زیادہ کتنا نکلے گا؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نکال رہے ہیں، خود بھی پیا، ابو بکر کو بھی پلایا، ساتھ جو گائیڈ تھا، رہبر تھا، اس کو بھی پلایا، اماں کو بھی پلایا، اور کہا کہ برتن لے کے آؤ۔ اماں برتن لا رہی ہیں، حضور برتن سے دودھ نکال رہے ہیں، برتن سارے بھر گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ کے دست اقدس کی برکت تھی کہ وہ دودھ ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سیر ہوئے، تمام افراد کو بھی سیر کیا، برتن بھی بھر دی۔ بس یہ سارا منظر، یہ وقت کتنا لگا ہوگا آپ خود اندازہ لگائیں کہ راستے میں چلتے چلتے کوئی گھر میں دروازہ بیل دے دے اور کہ پانی کا گلاس پلا دو، آپ جائیں فریج سے بوتل نکال کے لائیں، پانی بھر کے اس کو پلائیں، وہ پیے، شکریہ ادا کرے اور چل پڑے، تو کتنا وقت اس کو لگ جاتا ہے کہ گھنٹہ 1.5 بھی نہیں لگتا۔ یہ اتنی سی مختصر سی مدت میں، لمحوں میں کہہ لیجیے آپ، یہ جو خاتون تھی ام معبد، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے اندر ایسا سما لیا کہ میں کہتا ہوں کہ آج ہمارے جو سکینر ہیں وہ بھی اتنا کام نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے کیا آنکھوں کو طاقت دی تھی، کس کس زاویے سے انہوں نے نقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آگے شروع کیا، مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑے۔ شام کو جب ان کے خامد ابو معبد جب واپس تشریف لائے، ابو معبد نے آ کے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آج گھر کا ماحول ہی بدلا ہوا ہے، آپ کے چہرے میں بشاشت ہے اور پیٹ بھرا بھرا لگ رہا ہے، اور آپ کا گھر کا ماحول بتا رہا ہے کہ کوئی آج عجیب واقعہ ہوا ہے، گھر کے برتن بھرے پڑے، یہ کیا سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، نہ کوئی یہاں آ سکتا ہے نہ کسی کا راستہ ہے، یہ کیا چکر ہے سب کچھ؟ تو ام معبد نے کہا کہ ایک شخص آیا تھا، اس نے آ کے ہماری بکری کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، دودھ دویا، برتن بھرے، مجھے بھی سیر کیا، خود بھی سیر ہوا، چلا گیا۔ اچھا وہ شخص کون تھا؟ اب ان کو خیال ہو یہ تو بڑا اہم سوال تھا، آئیڈینٹی تو میں نے کی نہیں، پہچان تو میں نے کی نہیں، نام تو میں نے پوچھا نہیں۔ حضور کی حسن و جمال میں ایسی کھوئی کہ حضور کے حسن میں کھونے کے بعد یہ پوچھنا ہی بھول گئے بھئی تم آئے کہاں سے، جا کہاں رہے ہو کون، کس کے بچے ہو، کہاں سے آئے ہو، نام کیا ہے، مقصد کیا ہے،
اللہ اکبر، کمال کر کے رکھ دیا۔ اور پھر اس پورے دورانیے میں معبد خود کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کا یہ معمول تھا کہ ہر شام کو ہمارے گھر میں کھانے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور حضور کا نام پتہ نہیں تھا، تو نام کیا رکھا؟ نام بڑا عجیب رکھا۔ معبد نے نام رکھا مبارک، کیونکہ اس کے لیے تو مبارک تھے، بلکہ کائنات کے لیے ہی مبارک تھے۔ نام بھی باکمال رکھا، کہا کہ وہ مبارک تھا اس لیے کہ بھائی جس کے گھر میں دانے نہیں ہوں وہاں دانے بھر دو، تو وہ تو مبارک ہی ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ جس کو کھانے کو نہیں ملتا ہو، اس کا پیٹ بھر جائے، وہ تو اس کے لیے مبارک ہی ہوگا۔ جس کے لیے موت سامنے نظر آ رہی ہے، اس کو کوئی ایک گھونٹ پانی کا دے جائے، اس کے لیے تو وہ مبارک ہی ہوگا۔ چنانچہ کہا کہ وہ مبارک تھے، آئے اور آ کے برکتیں بھر کے چلے گئے۔ اب مبارک نام سے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ تذکرہ ہوتا ہے۔ ادھر ابو معبد، اس کو بڑی حسرت کہ یار ایسا شخص آیا ہے جس کو میں دیکھ بھی نہیں سکا، محروم رہ گیا۔ انہوں نے معمول بنا لیا اور اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ میں آج کے بعد دودھ نہیں بکریاں چرانے جاؤں، میں قریب قریب رہوں گا۔ آئندہ ظاہر تو پہلے زمانے میں یہ دستور تھا کہ جب پیدل سفر ہوا کرتے تھے، گھوڑوں کے سفر ہوتے تھے، تو اس زمانے میں جس راستے سے آتے تھے وہیں سے واپسی بھی ہوتی تھی۔ اس نے کہا کہ یقیناً ایک مسافر ہے، آیا ہے تو جائے گا بھی یہیں سے، لہذا تم نظر رکھنا، اب جب بھی آئے تو اس کو روک لینا۔ جیسے تم حلیہ بیان کرتی یہ تو دیکھنے کے قابل لگتا ہے، تو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، پھر وہ میں بھی دیکھوں کہ وہ ہے کیسے تھے۔ چنانچہ جب کبھی آئے تو آواز دے دینا، میں قریب قریب ہوں گا، میں بھی واپس آ جاؤں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اس طریقے سے ان کا تذکرہ کرنا معمول تھا۔ تو میں نے کہا کہ حضرات صحابہ کا یہ معمول رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا کرتے تھے۔ یہ محفل حضرات ہی کی سنت کے مطابق بیٹھے گی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک معبد ہر روز بیان کرتی تھی، بچے کو بھی بیان کرتی تھی۔ ایک دن معبد اپنے سامان وغیرہ گھریلو ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے، جس طرح بستیوں کے اندر بعض اوقات قریب کی بڑی بستی اور گاؤں کے اندر جو مارکیٹ ہوتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں، جا کے چیزیں لے کے اپنی ضرورت کی پھر واپس آ جاتے ہیں، تو مدینہ کی مارکیٹ قریب لگتی ہوگی، تو معبد جو سی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ طیبہ آئیں اور آ کے بازار میں سودا سلف لے رہی تھی کہ اچانک ان کی نظر، ان کے بیٹے کی نظر حضرت ابوبکر صدیق پہ پڑ گئی۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑی تو یہ تو وہی گمے ہوئے شخص تھے جن کی تلاش تھی، تینوں پوری فیملی اس کی تلاش میں تھی۔ چنانچہ وہیں سے بیٹے نے آواز لگائی، اماں یہ وہی بندہ ہے جو مبارک کے ساتھ۔ یہ سامان لینا بھول گئی، حضرت ابوبکر کو جا کے پکڑ لی اور کہا کہ وہ مبارک کہاں ہے؟ کہا کہ بھئی کیڑا مبارک؟ کون سا مبارک؟ کہا کہ وہی جو اس دن تمہارے ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے ساتھ رہ رہ کے حضرت ابوبکر بھی لوگوں کی دلی کیفیات کو سمجھ چکے تھے کہ حضور کو جو دیکھتا ہے وہ دل دے بیٹھتا ہے، پھر نام شام نہیں یاد رہتے وہاں پہ۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ بات محبوب کی ہو رہی ہے، بازو پکڑا، حضور کے دربار میں لے کے چلے گئے۔ جب حضور کے دربار میں پہنچے، دور سے دیکھا حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرات صحابہ کا جھنگٹ لگا ہوا ہے۔ اب یہ ماں اور بیٹا دور سے چیخ رہے ہیں کہ یہ وہی مبارک ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ اور یہاں سے حضور کے ہاتھ میں آ کے ایمان قبول کیا، واپس گئے اور جا کے اپنے خامد کو بتایا کہ مبارک مل گیا۔ اسی وقت خامد بھی ساتھ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے ایمان قبول کیا، اور اس طریقے سے ان کا حضور کے پاس آنا جانا اور زیارت کا معمول بن گیا۔ تو معبد اور یہ جو ہستیاں ہیں، انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا، ان تین روایات میں مختلف چیزیں ہیں جو میں آج آپ کے سامنے مختصراً جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان تینوں روایات میں ان تینوں حضرات نے کیسے حضور کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیا اور نقشہ کھینچ دیا ہے۔ آپ ذرا تصور میں جائیے کہ
ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پست قد کے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک، آپ کا وجود اطہر ایسا معتدل تھا کہ لمبوں میں چھوٹے نہیں لگتے تھے، چھوٹوں میں لمبے نہیں لگتے تھے۔ اور میرے والد صاحب، ہم نے ایک موقع پہ یہ حدیث والد صاحب سے میں نے پڑھی، والد صاحب کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال عطا کیا تھا کہ لمبے ہوتے تو یہ بھی خوبی نہیں تھی، چھوٹے ہوتے تو بھی خوبی نہیں تھی، بلکہ حضور کو وجود ایسا عطا کیا اللہ رب العزت نے کہ جو انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا تھا اس آنکھ کو جیسا اچھا لگتا تھا حضور کا وجود ویسا نظر آتا تھا۔ یہ حضور کا کمال تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بیان کر سکیں کہ حضور لمبے تھے، لمبے تو نہیں تھے، لمبا ہونا تو عیب ہے، حضور چھوٹے تھے، نہیں چھوٹے تھے، یہ بھی عیب ہے، حضور کیسے تھے اگر یہ بتا دیا جائے اتنے فٹ اتنے انچ کے تھے تو یہ حضور کی شان نہیں۔ حضور کا ظہور اس قدر اللہ تعالیٰ نے ہونے ہی نہیں دیا کہ میرے محبوب کو کسی پیرامیٹر میں ماپا جا سکے، بلکہ جہاں بھی صحابہ بات کریں گے یہی کہیں گے نہ حضور لمبے تھے نہ چھوٹے تھے۔ پھر کیسے تھے؟ بھائی آپ کو جیسے اچھے لگتے تھے حضور ویسے ہی تھے۔ اب آپ دیکھ لو کہ کتنا وجود آپ کی آنکھوں کو بھاتا ہے، اتنا ہی حضور کا وجود تھا۔ ہر آنکھ کے اندر سمو جاتا تھا، بھا جاتا تھا، جو دیکھتا تھا کہتا تھا کمال قد عطا کیا اللہ رب العزت نے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، وہ ایک صحابی نے روایت کی دوسری صحابی کے سامنے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور وہ تلوار کی طرح لمبا اور چمکدار تھا۔ ساتھ ہی دوسرے صحابی تھے، انہوں نے کہا خبردار، میرے نبی کا چہرہ نہ تلوار کی طرح تھا نہ لمبا تھا، بلکہ کہا کہ چاند کی طرح گول تھا اور چمکدار۔ دیکھیں تلوار تو کاٹ کے رکھ دیتی ہے، حضور کا چہرہ انور جو دیکھتا تھا وہ آنکھیں باندھ کے دیکھتے ہی رہ جاتا تھا، وہ تو بدہوش ہو جاتا تھا، اس کی آنکھیں کرتی نہیں تھی، کہاں پہ کہاں تلوار کی طرح تھا بھائی، کہاں کہ چمکدار تھا۔ چمک تو آنکھوں کو جدیا دیتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے اندر جو چمک تھی وہ ایسی چمک تھی جیسے چاند میں چمک ہوتی ہے، سورج کے اوپر آنکھیں ٹکتی نہیں ہیں، حالانکہ روشنی سورج کی زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ دیتے ہوئے حضرات صحابہ نے کہیں نہیں کہا کہ سورج کی طرح چمکتا تھا، اس لیے کہ سورج کی طرح چمکتا تو حضور کو دیکھنے کی طاقت ہی نہ ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، جیسے کوئی چاند کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیسا تھا؟ یہ تلألأ لہ وجہہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چمکتا تھا، کیسے؟ تلألأ القمر لیلۃ البدر، 14ویں کے چاند کی طرح حضور کا چہرہ انور چمک آتا تھا۔ اور آپ کا چہرہ انور، پیشانی آپ کی جو سیدھی پوشادہ تھی، بڑی پیشانی تھی، ماتھا چھوٹا نہیں تھا، ماتھا مبارک، بعض لوگوں کا ماتھا ہوتا ہے اندر سے یہاں سے سیدھا ہوا ہوتا ہے، بعض کا بہت زیادہ نکلا ہوا ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا مبارک پوشادہ تھا، ایسا اعتدال کے ساتھ تھا کہ یہ کن پٹیوں والی جگہ لیول پہ تھی، برابر تھی، ہموار تھی، دبی ہوئی نہیں تھی۔ یہ حسن کا کمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک وہ نہ بہت چھوٹا تھا نہ بہت بڑا تھا، کیونکہ سر کا بڑا ہونا بھی بیماری ہوتی ہے اور چھوٹا ہونا بھی بیماری ہوتی ہے۔ کہا کہ اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، نہ چھوٹے سروں میں شمار ہوتا تھا نہ بڑے سروں میں شمار ہوتا تھا۔ چہرہ انور کے ساتھ آپ کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا محسوس ہوتا تھا اور پتہ چلتا تھا بڑے سر والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا حسن اور کمال تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک، وہ ماتھے کی جہاں سے ماتھا ختم ہوتا ہے سر شروع ہوتا ہے، یہاں سے بال مبارک شروع ہوتے تھے اور کہاں تک جاتے تھے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کٹنگ وغیرہ کروا لیتے تھے، بال مبارک سفر وغیرہ میں نہیں ہوتے تھے، قیام میں ہوتے تھے، بال وغیرہ کے سنبھالنے کی فرصت ہوتی تھی، دیکھ بھال کا وقت ملتا تھا تو کانوں کی لو مبارک تک ہوتا تھا۔ اور کبھی چھوٹے موٹے سفروں میں جاتے تھے تو گردن کی درمیان تک آ جاتا تھا، کبھی طویل سفر ہوئے تھے، تبوک کا سفر ہوا، طویل سفر ہوئے تو آپ کے بال مبارک کہاں تک ہوتے تھے؟ کندھوں تک آتے تھے، لیکن یہ کبھی کبھی ہوتا۔ اور پھر بال مبارک کیسے تھے؟ کسی کے بال ہوتے
ہیں وہ سیدھے ہوتے ہیں، بالکل یہاں سے شروع ہوتا ہے سیدھا بال نیچے جاتا ہے. ایسے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ میرے بال تھوڑے گھنگریالے ہوں، اور کسی کے بال گھنگریالے اتنے ہوتے ہیں کہ وہ اسٹریٹنر سے سیدھا کرواتے رہتے ہیں بیچارہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا حسن دیا تھا، بال شروع ہوتے تھے تو اما عائشہ نے کہا کہ حضور کے سر مبارک کے بال ایسے ویوز والے تھے، خمدار تھے، جیسے ٹیلے کے اوپر ریت پڑی ہو اور ہوائیں چلنے کی وجہ سے خم آ جاتا ہے ریت کے اوپر. یہ کہا کہ ایسے خمدار تھے کہ جب سمندر میں لہریں آتی ہیں تو لہروں کی وجہ سے پانی جو ہے وہ خمدار ہو جاتا ہے. حضور کے بال مبارک سر سے شروع ہوتے تھے، جڑ سے خمدار تھے، چلتے تھے اور آخر میں آ کے اینڈ سے گول ہو جاتے تھے، گھنگریالو ہو جاتے تھے. دونوں حسن اللہ تعالیٰ نے بالوں میں جمع کر دیے، سیدھے بھی کر دیے، گھنگریالو بھی کر دیے، کہ جس کو میرے محبوب کے بال جیسے لگتے ہیں وہ اپنی آنکھوں میں ویسے ہی سنبھولے. اگر کسی نے بال میرے محبوب کی سنت میں لمبے رکھے ہیں، اس کے سیدھے ہیں، تو وہ یہ سمجھے کہ میرے محبوب کے بال اوپر سے تو سیدھے ہی تھے. اور جس کو گھنگریالو بال ہیں، اس نے بال لمبے رکھے ہیں، تو وہ یہ سمجھے کہ میرے محبوب کے بال ایسے تو گھنگریالو ہی تھے. یہ نہیں رکھا کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں یار نبی کے بال سیدھے تھے، گھنگریالو ہونے چاہیے. اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں گھنگریالو تھے، لمبے سیدھے ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ میرے محبوب کا جب وصف بیان ہو، بال کا تذکرہ ہو، تو کسی جگہ نفی کا تذکرہ آ جائے، بلکہ مثبت ہی رکھا. جو بھی بات کرے گا وہ یہی کرے گا ایسے بھی تھے اور ایسے بھی تھے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ایسے نہیں تھے اور ایسے نہیں تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بال آنکھوں کے اوپر ہوتے ہیں اور یہ ابرویں ہوتی ہیں، یہ دونوں لمبی بھی تھی اور گھنی بھی تھی. پلکیں لمبی تھی، گھنی تھی، اور ابرویں جو سی تھی یہ باریک تھی، خمدار تھی اور گھنی تھی. دنیا میں آپ ایسا بندہ کو نہیں دیکھی، بے مثال ہے. اس لیے کہ دنیا میں کہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، کسی کو جانچ کے دیکھ لیجیے، اگر بال گھنے ہوں گے تو باریک نہیں ہوں گے، اور اگر باریک ہوں گے تو گھنے نہیں ہوں گے. یہ سیدھے ہوں گے یا گولائی مائل ہوں گے. اور آج لوگ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی چاہت پوری کرنے کے لیے وہ پارلر میں جاتے ہیں، خواتین جاتی ہیں، سیٹ کرواتی ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو خوبی قیامت تک انسانوں کے اندر ہو سکتی تھی ابووں کے لیے، وہ اللہ رب العزت نے جمع فرما دی. بتا دیا کہ گھنے ہونے چاہیے تو گھنے بھی ہیں، بتا دیا کہ خمدار اچھے لگتے ہیں تو خمدار بھی ہیں، بتا دیا باریک ہونے چاہیے تو باریک بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دندان مبارک تھے، اللہ رب العزت نے دندان مبارک کے درمیان تھوڑا سا خلا رکھا تھا. اور حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور تکلم فرماتے تھے تو آپ کے دندان مبارک کے درمیان جو خلا تھا، اس سے الفاظ کے ساتھ ساتھ نور کی کرنیں نکلتی نظر آتی تھی. اور یہ کرنیں وہ تھی جو لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی تھی. یہ کرنیں ہواؤں میں نہیں اڑ جاتی تھی، یہ کرنیں لوگوں کے دلوں میں گھر بنا جاتی تھی. حضور کے الفاظ بھی دلوں میں اترتے تھے. حضور کی زبان اقدس سے الفاظ وہ دل میں اترتے تھے تو اندر سے جو نور نکلتا تھا وہ بھی دلوں میں اترتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے درمیان سے نور کی کرنیں نکلتی، حضرات صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور رنگت ایسی تھی کہ سرخی مائل سفید تھی. بعض مفسرین محدثین نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج کے الفاظ میں تعبیر کروں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد انتہائی حساس تھی، سینسٹیو اسکن تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر دھوپ وغیرہ میں نکلتے تھے تو آپ کے چہرے انور دھوپ کی تپش اور موسم اور ہواؤں کی وجہ سے سرخ ہو جاتا تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر بیٹھے ہوتے تھے تو سفیدی مائل اور اس کے اندر بھی سرخی جو ڈھلک رہی ہوتی تھی. اور آپ کی آنکھیں مبارک عائشہ فرماتی ہیں انڈے کی طرح موٹی موٹی بڑی بڑی تھی. اب اندازہ لگائیں، آنکھیں موٹی ہوں، بڑی ہوں، پلکیں اس کے اوپر گھنی ہوں، لمبی ہوں، اور پھر اس کے بعد آنکھوں کے اندر کی کیفیت کیا تھی. حضرات صحابہ فرماتے ہیں جو کالا سیاہی مائل حصہ ہوتا ہے یہ سیاہ تھا، شدید سیاہ تھا، اور جو سفید حصہ ہوتا ہے بالکل سفید تھا. اور اس کے درمیان
سرخ رنگ کی سفیدی کے اندر لائنیں تھی. آپ اب اس چیز کو تھوڑا تصور میں لے کے آئیے. پھر دیکھیے آنکھیں موٹی بھی ہو, پلکیں گھنی بھی ہو, لمبی بھی ہو, سیاہ حصہ سیاہ ہو, سفید حصہ سفید ہو, پھر اس کے اندر جو ہے وہ سرخ لائنیں بھی ہوں, تو کیا کہتے ہیں سرخی مائل آنکھیں تھی. روب اور دبدبا کیا پڑتا ہوگا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پہلی نظر دیکھتا تھا تو وہ آپ کو دیکھتے ہی آپ کے روب کے اندر مرغوب ہو جاتا, گھبرا جاتا تھا ایک دم دیکھ کے. یہ وہ آنکھوں کا جو حسن ظاہری تھا, اس کا روب تھا, جس پہ پڑتا تھا وہ کام جاتا تھا ایک مرتبہ. لیکن وہی شخص جب حضور کی خدمت میں چند منٹ بیٹھ جاتا تھا تو دل دے بیٹھتا تھا, اور یہی آنکھوں کے اندر سے نکلنے والا نور تھا جو اس کو اپنی طرف مائل کر لیتا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک, حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی گردن مبارک لمبی تھی, سفید تھی, چاندی کی طرح چمکتی تھی, اور تشبیہ دی جس طرح سراہی کی گردن لمبی اور چمکدار ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر جب پسینہ آتا تھا تو پسینے کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ چمکدار ہوتا تھا اور موتیوں کی طرح بدن اطہر کے اوپر نظر آتا تھا. اس سے دو چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے جو پسینہ ہوتا ہے اس کا وہ بدن کے اندر سے جو پانی نکلتا ہے, نمکیات ہوتے ہیں, وہ بھاری ہوتے ہیں, وہ ٹکتے نہیں ہیں, گر جاتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ پسینہ شفافیت میں اتنا اعلیٰ درجے میں ہوتا تھا, لائٹ ہوتا تھا کہ بدن میں رک جاتا تھا, تبھی تو موتیوں کی طرح چمکتا نظر آتا تھا. اور پھر پسینے کے اندر سفیدی پیور نہیں ہوتی, گندگی والا پانی ہوتا ہے تو وہ پلاوٹ مائل ہوتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ایسا صاف شفاف ہوتا تھا کہ وہ چمکا بھی کرتا تھا. اس سے دوسری چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ بدن مبارک کتنا صاف ہوتا ہوگا, کیونکہ پانی چمکتا تب ہے جب نیچے والی چیز صاف ہو. نیچے گند ہو, اوپر پانی جتنا مرضی صاف ہو, چمکتا نہیں ہے. دونوں چیزیں ایک ہی جملے میں حضرات صحابہ بتا گئے. بدن مبارک کتنا نظافت والا تھا, صاف ستھرا تھا, پسینہ آتا تھا تو کیسا کمال کا پسینہ تھا, موتیوں کی طرح چمکا کرتا تھا. یہ تو ظاہری پسینہ تھا. اور پسینے کی خصوصیات کیا تھی؟ ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بچوں کو بھیجا کرتی تھی, اور ان کے بچے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر پہ آنے والے پسینوں کو عطر کی شیشیوں میں اس طرح رگڑ رگڑ کے بھر لیا کرتے تھے. ایک موقع پہ ام سلیم کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, پسینے سے قبر مبارک بھری ہوئی تھی. ام سلیم آئی اور برتن میں پسینہ یوں اتارنا شروع کر دیا. رسول اللہ فرمایا کہ ام سلیم کیا کر رہی ہے, اس کا کیا کروں؟ پتا حضور کو بھی تھا لیکن زبان سے سننا چاہتے تھے کہ کیا جواب دیتی ہے. ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ, ہم آپ کے پسینے کو اپنے عطر میں شامل کر لیتے ہیں, اور وہ عطر دنیا کا سب سے زیادہ مبارک اور پاکیزہ عطر بن جاتا ہے. اور آپ کے پسینے کی یہ کیفیت ہے, حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک اور آپ کی خوشبو کی وجہ سے ہمیں حضور کو تلاش کرنے میں مشکل نہیں ہوتی تھی. ہم مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے, جہاں سے خوشبوئیں آتی تھی پتہ چل جاتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں. خوشبو کے پیچھے پیچھے جاتے تھے, حضور تک پہنچ جاتے تھے. اور احادیث میں بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک غائب ہو گئے, پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گئے. ابو بکر پریشان ہوئے, اٹھے, تلاش کیا, خوشبو کے پیچھے پیچھے گئے, حضور تک پہنچ گئے. عمر اٹھے, خوشبو کے پیچھے پیچھے گئے, حضور تک پہنچ گئے. عثمان اٹھے, حضور کے پیچھے پیچھے گئے, حضور تک پہنچ گئے. علی اٹھے, خوشبو کے پیچھے پیچھے چلے, حضور تک پہنچ گئے. یہ خوشبو کا عالم تھا, اور یہ خوشبو تب کی نہیں تھی. آج بھی اللہ رب العزت نے جس کو روزہ اقدس میں حاضری کا موقع دیا, آپ لوگوں نے ایک چیز محسوس کی, اللہ رب العزت بار بار لے کے جائیں. آئندہ بھی جب سفر ہو ایک چیز آپ اب محسوس کیجیے گا, اگر آئندہ کی پہلے نہیں کر سکتے. آپ کو حرم مکی کی ایک خوشبو اپنی اسمیل ہے. وہ حرم میں داخل ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے حدود حرم شروع ہو گیا. وہ ایسا معطر فضا ہوتی ہے. حدود حرم مکی کی مدنی کی اپنی خصوصیت ہے, اپنی اسمیل ہے. وہاں پہ معطر خوشبوئیں ہر وقت مہکتی رہتی ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس میں جب
خوشبو آج بھی آپ کے پاس روزہ مبارک کے پاس کھڑے ہو کے انسان محسوس کرتا ہے. اگر آج یہ محسوس ہو رہی ہے تو حضرات صحابہ کے زمانے میں خوشبو کیسی ہوتی ہوگی. یہ جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرات صحابہ کے الفاظ سن رہے ہیں یہ کوئی مبالغہ نہیں لگتا. آج بھی چلے جائیں قبر مبارک سے اگر خوشبو آ رہی ہے اور ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرات صحابہ نے جو بتایا ہے وہ مبالغہ نہیں کیا بلکہ حقیقت ہی بیان کی ہے ہمارے سامنے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بدن مبارک تھا، آپ کے سینے مبارک میں بال نہیں تھے. ایک بال کی لائن تھی جو ناف سے شروع ہوتی تھی جو گردن تک آتی تھی، باقی پورا بدن مبارک بالوں سے صاف تھا. غیر ضروری بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں نہیں تھے. ہمارے ہوتے ہیں مردوں کے بازوں میں بھی ہوتے ہیں، کمر میں بھی، سینے میں بھی، ٹانگوں میں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا وجود اطہر زائد بالوں سے پاک. ایک لائن تھی بالوں کی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک سے چلتی تھی، اس سے نیچے بھی نہیں تھی، اوپر بھی صرف گردن تک آتی تھی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کا جو حسن تھا وہ دوبالا ہو جایا کرتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کا یہ عالم تھا کہ حضرات صحابہ جنہوں نے جیسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے، باقی بدن کے حصے کے بھی اوصاف مل جاتے ہیں اور ہے بھی، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. آخر میں ہر شخص یہ کہنے پہ مجبور ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات نہ کائنات میں پہلے پیدا ہوئی ہے نہ بعد میں ہوگی. اور یہ حضرات صحابہ کا مبالغہ نہیں تھا، اس لیے کہ انبیاء کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی غلط بات ہو تو نبی ضرور ٹوکتا ہے، خاموش نہیں رہتا. اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ان کو کہا کہ حسان منبر پہ آؤ اور میری مدح میں کلام کہو. بہت سے کلام ان کے ہیں لیکن ایک کلام بڑا مشہور ہے. اس کلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کو بیان کیا ہے اور حضور کے سامنے بیان کیا ہے. حضور نے رد نہیں فرمایا، خاموش رہے. فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے جنا نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. آپ کو دنیا جہاں کے کسی بھی انسان کے قیامت تک کسی بھی ذہن میں کوئی بھی عیب انسان کے اندر جو ہو سکتا ہے قیامت تک کسی کے ذہن میں ابھر جائے، تاکہ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ہر طرح کے عیوب سے اللہ رب العزت نے پاک اور صاف پیدا کیا. کیسا پیدا کیا؟ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہر انسان یہ دیکھتا ہے نا، بچپن میں ہم بھی دیکھتے تھے، آپ حضرات کے ساتھ بھی یہ کیفیت گزری. استادوں کو، والدین کو دیکھ کے انسان کہتا ہے کہ یار میری انگلی کے ناخن ایسے ہونے چاہیے، میری انگلی ہے نا امی جان کی طرح ایسی ہونی چاہیے، میرے کان ابو جان کی طرح ایسے ہونے چاہیے. یہ انسان کی فطرت ہے. جب انسان درسگاہ میں جاتا ہے تو استاد کی محبت میں یہ دیکھتا ہے میرے استاد ایسے ہیں تو مجھے بھی ایسا ہونا. لیکن کہا کہ کأنک قد خلقت کما تشاء. آپ کو دیکھنے کے بعد کائنات اس نتیجے پہ پہنچی ہے، انسانیت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جیسے رب نے آپ کو بناتے ہوئے آپ سے پوچھ پوچھ کے آپ کو بنایا کہ آپ کیسے چاہتے ہیں، آپ کی منشا کیا ہے، آپ کی چاہت کیا ہے. جیسے جیسے حضور کہتے گئے رب وجود کا حصہ بناتے گئے. اللہ نے اپنی مرضی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو بنایا ہے. اللہ رب العزت نے کما تشاء بنایا. چنانچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حلیہ مبارک، سارا تو وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں بیان کر سکا. یہ حلیہ مبارک جب انسان پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ جہاں ہم باقی کہانیاں بچوں کو سناتے ہیں، اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، آپ کا حلیہ مبارک بیان کرنا چاہیے اور ان کو بتانا